الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وہادینا ونبینا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته إلى يوم الدين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ عما نوازہ نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں ایک مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے۔ مختصر زندگی کس کی کتنی ہے اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور کتنی اللہ تعالیٰ نے زندگیاں ایسی تھی جو وقت مقررہ پر اپنے پاس ان کو بلا دیا اور ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ جو مختصر زندگی خدا نے دی، اس میں کرنا کیا ہے؟ ساری دنیا کی سوچ، ساری دنیا کی فکریں، ساری دنیا کی محنتیں اپنی جگہ پر ہے، مگر جس اللہ نے زندگی دی وہ اللہ ہم سے چاہتے کیا چاہتے ہیں؟ وہ اللہ ایک طرف تو بول رہے دنیا تمہارے لیے بنایا، تمہیں اشرف بنایا، کائنات کا نظام تمہارے لیے چلا رہا ہوں، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے، دریا، پہاڑ، حجر، شجر، نباتات، جمادات، حیوانات، زمینی آسمانی نظام، فضاؤں کا نظام، یہ سارا نظام ہمارے لیے چلا رہا کیوں؟ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ مرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ میدان محشر میں تمہاری عزت بلند کروں گا، عرش کا سایہ دوں گا، تمہاری مہمان نوازی کروں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا جو ہمیشہ کی قیام گاہ ہے، ہمیشہ کی راحت والی قیام گاہ، اس کو جنت کہتے ہیں، راحت میں، اس میں ہر چیز کا انتظام ہے، کانوں کے دیکھنے کے نظارے، آنکھوں کے دیکھنے کے بہترین نظارے، سننے کے اعتبار سے کانوں کے سننے کی سماعت کے بہترین مضامین وہاں کے اعتبار سے، چکھنے کے اعتبار سے وہ ذائق ہے جو کائنات کبھی چکھ نہیں سکتی اور نہ چکھ سکتی ہے۔ بس ایک اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو چکھنے کی چیزیں دیا قیامت تک، آج سے پہلے جو چیزیں تھی آج نہیں ہے، آج جو ہے آگے نہیں رہیں گی، آگے اور بڑھتے چلے جائے گی۔ یہ تمام ذائقے سمپل ہے آخرت کے ذائقے، جنت کے ذائقے۔ تو راحت کا انتظام سب کچھ رکھا، وہ کیوں؟ کیا چاہتے اللہ اس؟ میں فیکٹری چلا رہا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، میں بزنس کر رہا ہوں، میں کوئی بھی ذمہ داری پورا کر رہا ہوں، اس کے پیچھے میرا مقصد ہے میرا گھر چلے، میری ضرورتیں پورا ہو، میرا کام کاج ہو۔ دنیا میں کوئی بھی کام بغیر مقصد کے، بغیر ٹارگیٹ کے نہیں کیا جاتا، اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے۔ رات دن کی محنت کیوں کر رہے بھیا؟ بچے کو پوچھیں گے، بولیں گے میرا مقصد ڈاکٹر بننا ہے، کوئی بولے انجینئر بننا ہے، کوئی پروفیسر بننا ہے، بولیں گے کاروباری آدمی کو بولے تم یہاں ضرورت زندگی ہے، کھانا پینا، کپڑے لتے، لینا دینا، موت بٹی، ہنسی خوشی، غم برادری، خنبہ، خاندان، شادی بیاہ، یہ سارے مسائل کہاں سے حل ہوں گے؟ اس سے حل ہوں گے۔ کسان کو پوچھے وہ نہیں بتائے گا، مزدور کو پوچھے وہ نہیں بھی یہی بتائے گا۔ الغرض کائنات میں کوئی چیز بغیر مقصد کے کام نہیں کرتی۔
اللہ نے یہ کائنات کا نظام کھڑا کیا اور چلا رہا، آسمان سے بارش برسا رہا، سورج چاند ستارے زمین سے غلہ اگا رہا، ہواؤں کا نظام چلا رہا، پہاڑوں کو جمع کر کے رکھ دیا، کہیں چشمے کھارے پانی کے، کہیں میٹھے پانی چشمے، کہیں تو دو دریا ملا کر چما رہا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ بھی کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم میں کہ ہم دو دریا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو چشمے دو سمندر کو ہم ملا کر چلا رہے ہیں کہ بیچ میں ہم نے آڑ ڈال رکھی ہے، پردہ ڈال رکھا ہے، ہماری قدرت نے دونوں کو ملنے سے روک رکھا ہے، دونوں سانس سے چڑھ رہے۔ تمہاری میری عقل کہتی پانی جب ساتھ چڑھا تو گٹ مٹ ہو جانا چاہیے تھا، مگر دونوں ساتھ چڑھے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، پھر انہی دریا کے اندر موتی نکالتا، منہ نکالتا، کائنات میں کیسے نظام چلا رہا اور کب سے چلا رہا، ہر ایک کے ساتھ الگ نظام ہے، اس کا الگ قدرت ہے، کوئی قوم خوشی میں ہے تو کوئی غم میں ہے، کوئی آفتوں میں ہے تو کوئی راحت میں ہے، کیسے عجیب معاملہ، یہ سارا نظام کیوں؟ اللہ بتا رہے ہیں اس لیے کر رہا ہوں کہ صرف میں نے یہ نظام جو بچھایا یہ صرف تمہارے لیے کیا، اور تم کو جو پیدا کیا مجھے خوش کرنے کے لیے، میں صرف تم سے خوشی چاہتا ہوں، رضا چاہتا ہوں، تو مجھے خوش کر لو۔ تم کیسے خوش کرو گے؟ میرے احکامات کو پورا کر کے، میرے نبی کے طریقوں پہ چل کر، میں نے جیسی زندگی گزارنے کے لیے کہا ویسی زندگی گزارو۔ مقصد تمہارا دنیا میں رہنے کا، تمہاری زندگی کا مقصد، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا کھانا پینا، تمہاری سماجی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی، اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، تمہارے کاروبار، تمہارے سارے معاملات صرف مجھے خوش کرنے کے لیے ہو۔ صحابہ کرام کا یہ جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، بلکہ بعض جگہوں پر جب علاقے فتح ہوتے تھے اور بڑے بڑے علاقوں کے اندر جانا ہوا اور صحابہ مختصر ہوتے تھے، کتنے مختصر ہوتے تھے؟ جس وقت موتا کا معاملہ آیا، موتا غزوہ موتا سن 8 ہجری میں غزوہ موتا کا معاملہ ہوا۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل رہے، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ غزوہ موتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں تقریباً 3000 صحابہ کا لشکر بھیجا۔ کیوں بھیجا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خطوط روانہ کیے تھے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ خطوط روانہ کرنا یہ آسان کام نہیں تھا، بڑے بادشاہ کو دعوت دینا، اس میں 3 باتیں ہوتی تھی: اسلام لے آؤ، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ کہ ہمارے بھائی بن جاؤ، اور اگر ایسا نہیں کرتے جزیہ دو، ٹیکس دو، ہماری پناہ میں رہو، اور ایسا نہیں کرتے تو تمہارے مقابلے کا اعلان کرتے ہیں۔ مقابلہ معمولی نہیں، یہاں ہتھیار اوزار نہیں، اسلحے نہیں، فوج نہیں، جنگی مہارت کسے کہتے، وہ زمانے کے حالات کیسے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کے بادشاہ کو بھیجا، مصر کے بادشاہ کو، غسان کے بادشاہ کو، ملک شام کے بادشاہ کو۔ جب یہ موقع وہاں پہنچا ان میں ہلچلی مچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو پکڑا گیا، راستے میں جو قاصد روانہ تھا اس کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری میں تھے، مکہ فتح ہونے والے تھا، صحابہ کا لشکر تھا کتنا، 10,000 کا لشکر تقریباً، اور ایک طرف ادھر ہے کہ قیصر روم نے پکڑ کر سفیر کو قتل کر دیا۔ حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ سفیر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، قتل لے کے جا رہے تھے۔ ساری دنیا کا قانون تھا جو کسی کا قتل لے کر آئے اس کو قاصد کہتے، سفیر کہتے، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ساری دنیا کا قانون پہلے سے چلتا آ رہا تھا، انہوں نے اس قانون کو توڑا۔ سرکار سخت ناراض ہو گئے، صحابہ کو جمع کیا، کیا کرنا؟ کہا کہ ایک مسلمان کا قتل پوری دنیا کا قتل کے برابر ہے۔ ہم جیتے صرف اللہ کے لیے، ہم مرتے صرف اللہ کے لیے، ہم کاروبار کرتے صرف اللہ کے لیے، شادی بیاہ کرتے صرف اللہ کے لیے، ہمارے زندگی کا، ساری زندگی کے سارے مقصد
صرف اللہ کو راضی کرنے، ہم رضائے الہی کے لیے سارے کام کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد نہ حکومت حاصل کرنا، نہ اقتدار حاصل کرنا، نہ ہمارا مقصد دولت جمع کرنا، نہ ہمارا مقصد حکومت اور پراپرٹیوں کو حاصل کرنا، یہ قطعاً ہمارا مقصد نہیں تھا، نہ ہماری تربیت تھی، نہ ہماری تربیت کی گئی، نہ اسلام یہ تربیت کرتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک بڑی زندگی ہے آخرت کی، اس دنیا سے بڑی زندگی، دنیا 10 فٹ مل بھی گئے اور لمبی چوڑی 10 فٹ ہو بھی جائے، ہماری نگاہ میں ایک مومن جو ایک ذرے برابر ایمان لے کر جاتا ہے، اس سے بڑا پراپرٹی کا مالک بنتا ہے آخرت، اس سے بڑا پراپرٹی کا بادشاہ بنتا ہے۔ سرکار نے یہ تربیت کی، تمہیں رہنا کیوں ہے؟ کیا کیا جاوے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا لشکر جمع کیا 3000 کا نکلنا ہے تمہیں۔ سودا یہاں پر زندگی کا سودا، واپسی کا نہیں، اور واپسی کا سوچنا بھی نہیں۔ یہ جب علاقے فتح کرتے کرتے ایک علاقے میں داخل ہوئے، وہاں بادشاہ روم کو معلوم ہوا، اس نے فوج جمع کیا 1 لاکھ کی فوج۔ سرکار نے جن لشکر کو تیار کیا تھا اس میں سب سے پہلے ایک صحابی کو آپ نے امیر بنایا تھا، زید بن حارثہ کو، جو سرکار کے منہ پہ لپیٹے، کہاں اگر تم شہید ہو جائے تو تمہارے بعد لشکر کے امیر جعفر تیار رہے گے، جو سرکار کے چچا زاد بھائی۔ کہاں اگر تم شہید ہو جائے تمہارے بعد عبداللہ ابن رواح لشکر کے امیر ہو گئے۔ صحابہ کا مجمع ہے، یہ بات مدینہ کا یہودی سن رہا ہے۔ فوراً زید بن حارثہ کے پاس جب یہ بات ختم ہوئی، سرکار نے لشکر ترتیب دی تھی، وہ یہودی آ کر حضرت زید سے کہنے لگا، زید تمہیں معلوم بھی ہے کہنے والے محمد ہے، نبی کوئی بھی ہو جب اگر ایسا کہتے ہیں کہ اگر تمہارے بعد تم شہید ہو جائے تو تمہارے بعد فلاں آدمی امیر ہوگا، تو سمجھ لینا تمہاری شہادت مقدر ہو چکی ہے، تمہاری شہادت طے ہو چکی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ تم شہید نہ ہو تو تم یہودی بن جانا، کیونکہ نعوذ باللہ نبی سچ بات کہتے جھوٹ نہیں کہتے ہیں، اور جو بات یہ کہہ رہے اگر سچ نہ ہوئی یہ جھوٹ ہو گئی تو گویا محمد نعوذ باللہ نبی نہیں۔ حضرت کو چھلانگ آ گیا اور کہا کہ ہم ہمیشہ جیتے ہیں اللہ کے لیے اور مرتے ہیں اللہ کے لیے، ہم ایک لمحہ بھی رک نہیں سکتے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے سامنے تم بادشاہت لا کر رکھ دو، ایک طرف رضا الہی ہوتا بادشاہت کو ٹھوکر مار دیتے، ہمارے سامنے تم نے حسن جمال کو لا کر رکھ دیا، ہم نے حسن جمال کو ٹھوکر مار دی، کرسیوں کو ٹھوکر مار دی ہم نے، مگر رضا الہی ہمارا رب ہمارے نبی کیسے خوش ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن کریم نے تربیت کروائی، اور میرے محبوب اعلان کر دو، ساری امت کو سمجھا دو اور ساری امت کو بتا دو، اور یہ بتا دو اور یہ سکھا دو اور یہ تربیت دے دو اور یہ مزاج بنا دو اور یہ سوچ بنا دو اور یہ ان کے دلوں کا رجحان بنا دو کہ ہماری زندگی، ہمارا مرنا، ہماری نماز روزہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے تو اس کو خوش کرنے کے لیے، روزے بھی رکھتے تو اس کو خوش کرنے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ ہمارا مولا اس وقت کیسے راضی ہوگا۔ اگر ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر راضی ہوتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں، وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی گردنوں کو نچھاور کر دیں اور نذرانے کے طور پہ پیش کر دیں، ہمارے گردنیں حاضر رہی ہے، صرف ہمارے سامنے رضائے الہی۔ ہم چھوٹے بڑے کو خوش نہیں کرتے، ساری دنیا ہم سے خوش ہو جائے ہمیں سے کوئی لینا دینا نہیں، ساری دنیا ہمارے مقابلے میں آ جائے ہمیں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم نے اپنے رب کو رب تسلیم کر دیا، اس کو سب سے بڑا تسلیم کر دیا، وہی حقدار ہے کہ اسی کو راضی کیا جائے، اور وہی ہے جو قدردان بھی ہے، اگر اس پر ہم قربان ہو جاتے ہیں وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہی ہے جو حقدار بھی ہے، وہی ہے جو قدردان بھی ہے، وہی ہے اس قابل کہ اس کو سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ اس کے مقابل میں ہم کسی کے اوپر نہیں قربان کر سکتے، دولت کوئی شے نہیں، حکومت کوئی شے نہیں ہماری نگاہ میں۔ عبداللہ ابن جعفر حضرت جعفر طیار دوسرے امیر بنائے گئے، کہا تم بھی شہید ہوئے، عبداللہ ابن رواح ہونا، یہ 3 آدمی چلے گئے۔ صحابہ نے کہا سرکار ان کے بعد، کہا تم آپس میں مشورہ طے کر لینا، دیکھ لینا آپس میں کون زیادہ اس کا مستحق ہے اور کون اس لشکر کو چلا سکتا ہے۔ بہرحال یہ لشکر 3000 کا چلا، موتوں میں پڑا ہوا روم میں 1 لاکھ کا فوج کا لشکر لے کر آیا، اور پھر اعلان کر دیا آپ نے پورے علاقوں میں کہ میرے ساتھ قبیلے والے شامل ہو جائے۔ وہ شامل ہوتے ہوتے 2 لاکھ کا مجمع تیار ہو گیا، 2 لاکھ، اور صحابہ 3000، 2 لاکھ کا مجمع۔
اگر صحابہ دنیا کے لیے جیتے تو بھاگ جاتے، صحابہ حکومت کے لیے جیتے تو لالچ کے چکر میں آ جاتے، صحابہ اگر اپنی دنیا کو بنانا چاہتے تو پھر کبھی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ 3000 کدھر اور 2 لاکھ کدھر۔ صحابہ کو معلوم ہوا 2 لاکھ کا لشکر آ گیا، نہیں تھے صحابہ، آپس میں مشورہ ہو گیا کہ ہم جا رہے تو صحیح صرف بصرہ سے مقابلے کے لیے۔ بصرہ کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیر کو قتل کر دیا، مگر بصرہ کا ساتھ دینے کے لیے ہرقل بادشاہ روم آیا، بادشاہ روم نے اور بہت جمع کر دیا، کیا کیا جائے، مشورہ ہو رہا ہے۔ بعد نے کہا کہ بھائی دیکھو، سرکار کو یہ ساری نوعیت کا علم نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بھیجا تھا، آپ جب نوعیت کا علم ہو جائے گا، آپ یا تو کوئی اور فوج روانہ کریں گے، یا تو ہو سکتا ہے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہیں گے۔ عبداللہ ابن رواح کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے کیا بات ہے، تمہیں معلوم ہے ہم دونوں طرف سے فتح پاتے ہیں، اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی نگاہوں میں ہم پاتے ہیں، اور اگر ہم شہید نہیں ہوتے غازی بنتے ہیں تو دنیا کی نگاہ میں ہم پاتے ہیں، دونوں ہاتھ میں ہمارے لڈو ہے، ہم نکلے تھے کیوں، ہمارے پاس شہادت کی تمنا، ہم شہادت کو ایسا، شہادت کا جام کو ایسا محسوس کرتے ہیں جیسا پیاسا شہید کو سمجھتا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ عبداللہ ابن رواح نے کہا نہ پیچھے ہٹیں گے نہ رسول اللہ کو اطلاع دیں گے، ہم 3000 ہے، میں بدر میں تھا ہمارے پاس 2 گھوڑے تھے، 1000 کا لشکر تھا، میں احد میں تھا ہمارے پاس 1 گھوڑا تھا، ادھر 3000 کا لشکر تھا، مگر اللہ نے ہمیں فتح دی، بدر بھی ہمارے ہاتھ میں آیا، احد بھی ہمارے ہاتھ میں آیا، حنین بھی ہمارے ہاتھ میں آیا، کیوں، ہم لڑتے صرف اللہ کے لیے، ہم اقتدار کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، فوج فاٹنے کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، ہتھیار اسلحے اوزار یہ ہمارا ذریعہ نہیں۔ تو قرآن نے پڑھا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ صحابہ میں جوش پیدا ہوا، کہاں جس کو زندگی پیاری ہے وہ چلے جاؤ، کہاں جو زندگی اس مولا کے نام پہ لگانے کے لیے آیا ہے وہ خوشی خوشی آگے بڑھے، یہ موقع ہے جنت تمہارے انتظار میں۔ صحابہ کہتے تھے جوش آیا اور 3000 کا لشکر 2 لاکھ پر ٹوٹ پڑا، 2 لاکھ پر۔ جب 2 لاکھ پر ٹوٹ پڑا تو سب سے پہلے جو امیر تھے زید بن حارثہ وہ شہید ہو گئے، دوسرے نے جھنڈا سنبھال لیا، اسلام کا جھنڈا، حضرت جعفر جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، جھنڈا ہاتھ میں تھا، ایک نے وار کرا ہاتھ پر، یہ ہاتھ کٹ کر نیچے گر گیا، فوراً جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا بازو میں، دوسرے نے دوسرے ہاتھ پر حملہ کر دیا، فوراً جھنڈا نیچے گرا تو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا، تیسرے نے پیچھے سے وار کر دیا، جھنڈا نیچے گرنے سے پہلے عبداللہ ابن رواح نے پکڑ لیا۔ عبداللہ ابن رواح 3 دن سے فاقے سے تھے، ان کا چھوٹا بھائی نے جا کر دیکھا کہ کوئی گوشت کے ٹکڑے رکھے ہوئے، چلو بھائی کو تو دے دو، جا کر دیا، عبداللہ بن رواح کھانے لگے، کسی نے کہا امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں، آپ لشکر کے امیر ہیں، وہاں ایسی حالت ہے، فوراً لیا، کہا جنت میرا انتظار کر رہی میں کھاتے بیٹھا ہوں، عبداللہ پھینکے سے، عبداللہ بن رواح نے پھینکا، پھر مقابلے کے لیے نکلے، اور لڑتے 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 شام کے قریب قریب یہ بھی شہید ہو گئے۔ رسول اللہ نے جو فرمایا تھا اب کیا کرنا، ایک صحابی نے فوراً آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھال لیا، جھنڈا سنبھالنے کے بعد کہا بھائی جھنڈا کسی امیر کو دے دو، کسی مستحق آدمی کے ہاتھ میں دے دو جو لشکر کو سنبھال سکے۔ سارے لشکری صحابہ نے کہنے لگے کہ آپ ہی بہتر آدمی، آپ ہی سنبھالو، کہنے لگے میں یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا، میرے اندر اتنی استعداد نہیں۔ صحابہ کرسیوں، عہد، لیڈرشپ اور منصب، عہدہ، ڈگری، اس کے لالچ میں کبھی گئے ہی نہیں صحابہ کی نگاہوں میں صرف رضائے الہی تھا، ہمارا رب راضی کیسے ہوگا، کس انداز سے راضی ہوگا، کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے اگر رات کو اٹھنا ہے، رات رات بھر مسلح سوار ہے، اس کے لیے اگر جان کی قربانی دینا ہے، ہم اپنے خون سے سیراب کر لیں گے زمین کو، مگر مولا کو ہم راضی دیکھنا چاہتے ہیں، مولا ہم سے خوش ہو جائے، ساری کائنات اس کو خوش کرنے کے چکر میں ہے، جبرائیل سے لے کر چونٹی تک، اور چونٹی سے لے کر جبرائیل تک، پہاڑ سے لے کر ذرے تک، اور ذرے سے لے کر پہاڑ تک، سمندر سے قطرے تک، اور قطرے سے سمندر تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، تحت الثری سے عرش الہی تک، ساری مخلوق اس کو خوش کرنے کے لیے ہے، وہ سب خوش کر رہی ہے، مولا ان کی طرف دھیان نہیں دیتے،
توجہ نہیں دیتے. مولا کی توجہ صرف تمہارے میرے طرف ہے. وہ چاہتے تم مجھے خوش کرو. کیسے خوش کرو گے؟ مختصر زندگی دیا ہوں, مختصر سانسیں. میرے عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے ربوبیت اور الوہیت کی قسم, میرے شان قدرت کی قسم, تم نے مجھے خوش کر دیا. تم کامیاب بامراد ہو جاؤ گے, جنت کے بادشاہ بن جاؤ گے. تمہیں وہ ملے گا جو تم تصور بھی نہ کرو گے, وہ دیکھو گے جو کبھی نہ دیکھا, وہ سنو گے کبھی نہ سنا, وہ چکو گے جو کبھی نہ چکا. وہ ایسی چیزیں تیار کر رکھا میں تمہارے لیے جو تمہارے دل میں کبھی اس کے خیالات اور احساسات بھی نہیں آئے. ساری کائنات کی زرق و برق, ساری کائنات کی رنگینی, ساری کائنات کی خوشنمائی, ساری کائنات کی رونق جنت کی ایک جھلک کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. تم میرے بن کے تو بتاؤ, میں تمہارا بنتا ہوں. تم نے سب کو خوش کیا. بیوی کو خوش کرنے کے لیے مجھے ناراض کیا, ماں کو خوش کرنے کے لیے ناراض کیا, باپ کو خوش کرنے کے لیے ناراض کیا, دوست کو خوش کرنے کے لیے ناراض کیا, بھائی کو خوش کرنے کے لیے ناراض کیا. افسوس تم پر, میں تم سے توقع تھی, تم سے امید تھی, تمہیں دیکھتا تھا. روزانہ میں آواز لگاتا تھا پہلے آسمان پر آ کر, وہ کہتا تھا ہے کوئی مانگنے والا, جو مجھے مانگے میں اسے عطا کر دوں. ہے کوئی راستہ کہنے والا, میں اسے راستہ بتاؤں. میری آواز آتی تھی, تم سوئے پڑے ہوئے رہتے تھے. میں نگاہ ٹکتا رہتا تھا, تم کبھی تو شراب خانوں پر, کبھی جوا خانوں پر, کبھی بے حیائی کے اڈوں پر ہوتے تھے. میں دیکھتا رہتا تھا. میں چاہتا تو لمحے میں تمہارے دماغ کا اسکرو ڈھیلا کر کے تمہیں پاگل کر سکتا تھا. میرے ہاتھ میں ساری کائنات کا ذرہ ذرہ تھا, ذرے ذرے پہ میری قدرت تھی. زمین اور آسمان میرے اشارے کے منتظر تھے, فرشتے میرے میرے اشارے کے منتظر تھے. میں جب چاہا, جہاں چاہا, جیسے چاہ تمہیں پکڑ سکتا تھا. کیونکہ جو قوم عاد کو نہیں ٹک سکی, فرعون نہیں ٹک سکا, قوم سمود نہیں ٹک سکی, قوم شعیب نہیں ٹک سکی, بڑی بڑی اقوام عالم نہیں ٹک سکی میرے مقابلے میں. تمہاری کیا حیثیت ہے, تم بھی نہیں ٹک سکتے تھے. مگر میں منتظر تھا کہ تم آئے میرے طرف. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی عیسائی نہیں, راہ دکھائے جسے رہ روے منزل ہی نہیں. اللہ کی شکایت ہے تم سے, مجھ سے. اور اللہ کہہ رہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان بتا تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. میں کریم, میں سخی, میں داتا, دینے سے خوش ہوتا ہوں, عطا کرنے سے خوش ہوتا ہوں. تجھے کامیاب کرنا چاہتا ہوں, تو جنت کے عالی مقام میں لے جانا چاہتا ہوں. تو آیا بھی نہیں تھا, تیرے سامنے فرشتوں کو دکھایا, تو آیا بھی نہیں تھا, مانگا بھی نہیں تھا, ساری کائنات کی خلافت تیرے حوالے کیا, تو نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا. میرے محبوب ترین چیز جو کوئی کسی کو نہیں دیتا ہے, میری محبوب ترین چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے عطا کیا. میرا کلام تیری گود میں ڈالا, ساری کائنات میری تعریف کرتی ہے. میں جو تعریف کر رہا ہوں تیری تعریف کر رہا ہوں. کیوں تعریف کر رہا ہوں؟ مگر کبھی شکایت اس لیے کر رہا ہوں کہ تیری جو ٹھکانہ تھا, تیری منزل تھی, تیرا مقصد تھا, تیری تمام راحتوں کا خیال میں نے کیا, تیری عزت کا خیال میں نے کیا, تیری کامیابی کا خیال میں نے کیا, تیری روزی کی ذمہ داری میں نے لی, تیری کو اولاد سے میں نے نوازا, ماں باپ سے میں نے نوازا. تیرے آنے سے پہلے فرش کا نظام میں نے بچھایا, تیرے آنے سے پہلے یہ آسمان کی تالا بادل آسمان کا جو سایہ فکن کیا وہ میں نے کیا. فضاؤں کو تیرے لیے میں نے چلایا, ساری مخلوق کو نوکرانی کے لیے نوکر اور خادم بنا کر تیرے لیے میں نے کھڑا کر دیا. تو نے مانگا بھی نہیں تھا, تو نے سوچا بھی نہیں تھا, سب میں نے کیا. اور پھر میں نے کہہ بھی دیا تھا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصَىٰ, اتنی عطائیں, اتنی نوازشات, اتنی مہربانیاں, اتنے لطف, اتنے کرم نوازیاں جتنی میں نے کیا تو شمار بھی نہیں کر سکتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو شمار کی بات تو چھوڑ دو, تم جھٹلا بھی نہیں سکتے, اتنی نعمتیں سے میں نے تم کو مالا مال کر. تم نے میرا کیا خیال کیا؟ دوستوں کے مقابلے میں آیا, تم نے دوستوں کو ترجیح دیا. تمہارے ماں باپ کے مقابلے میں آیا, تم نے ماں باپ کو ترجیح دیا. اولاد کے مقابلے میں آیا, اب اولاد کو ترجیح دیا. تمہارے خواہشات کے مقابلے میں آیا, تم نے خواہشات کو ترجیح دی. تم نے مجھے ترجیح کبھی دی بھی ہے؟ میرے لیے خون بہایا بھی ہے, میرے لیے پسینہ بہایا بھی ہے, میرے لیے کبھی بھوکا بھی رہا ہے, میرے لیے کبھی رات کے تنہائیوں میں رو رو کر گزارا بھی ہے. کبھی میرا بھی خیال کیا ہوتا, کبھی سوچا بھی ہوتا میرا مولا مجھ سے راضی کیوں نہیں, میرا مولا مجھ سے ناراض ہو رہا ہے. تیرا ساتھ دینے کے لیے پہلے سے میں چاہا ہوں, آج بھی میں ہی ساتھ دے رہا ہوں, خبر میں ہی ساتھ دینے والا ہوں.
میدان محشر میں میں ہوں، پل صراط میں میں ہوں، میدان کے سامنے میں ہوں، چاہوں تو تیری عزت کو پنچنامہ کر کے ساری دنیا کے سامنے تیری پول کو کھول کر رکھ دوں، چاہوں تو تیری رزق کو روک دوں، چاہوں تو تیری بصارت چھین لوں، چاہوں تو تیری سماعت کو چھین لوں، چاہوں تو تیری تکلم کو چھین لوں، چاہے تیری حرکت کو چھین لوں، میں جو چاہے وہ کر سکتا، مگر مجھے تجھ سے محبت ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بتا تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے میرے بارے میں؟ کیا میں کریم نہیں؟ یا محبت کرنے والا نہیں؟ کیا قدردان نہیں؟ کیا میں تیری سنتا نہیں؟ کیا میرے پاس کوئی چیز کی کمی ہے؟ کیا نعوذ باللہ میں بخیل ہے؟ کیا میں ایک کو دیکھتا ایک کو نہیں دیکھتا، ایک کو دیتا ایک کو نہیں دیتا؟ اسی بات ہے۔ کیا میں نے پیدا نہیں کیا تجھے؟ سب کچھ تو میں نے کیا، سب کچھ تو میں کر رہا، سب کچھ تو میں کرنے والا، پھر کون سی چیز ہے جو تو مجھ سے دھوکے بھاگ رکھا ہے، کسی اور کے پیچھے بھاگ رہا، کسی اور کو خوش کر رہا، کسی اور کے لیے جی رہا، کسی اور کے لیے پوری زندگی لٹا رہا، صبح اور شام، رات اور دن، گرمی اور سردی اور برسات، اور بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا، باہر کی اور اندر کی زندگی، اجتماعی انفرادی زندگی، تیری سوچ، تیری فکر، تیری محنت، تیری قربانی، تیری لگن کس سمت میں ہے، کہاں ہے؟ میں اپنے لیے پیدا کیا تھا، میں دوسروں کے لیے پیدا کیا، میں کیسے برداشت؟ تو نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ الہی میں نے کیا دھوکہ کیا، میں نے کیا جرم کیا جو تم مجھ سے اتنا ناراض ہو گیا؟ اللہ کہہ رہے اچھا جو تیرا ٹھکانہ تھا جنت، جہاں تیرے بابا کو میں نے رکھا تھا، وہاں تو بھی آنے والا ہے، میں نے ہی تیرے رہنے کا ٹھکانہ مقرر کر دیا تھا، مگر سن وہاں تیرا دشمن تھا ایک شیطان، جو میرا بھی دشمن وہ تیرا دشمن، تیرے خاطر تو میں نے لعنت کا توق اس کو ڈالا، وہ تو مجھے مانتا تھا، مانتا ہے، مانتا رہے گا، صرف تیرے خاطر میں نے اس پر لعنت کا توق ڈالا اور اس کی عبادت اس کے منہ پر پھینک مار دیا، کیونکہ اس نے تجھے تسلیم نہیں کیا، تجھے مطلب تمہارے بابا کو تسلیم نہیں کیا، تمہارے بابا کی عزت نہیں کی، تمہارے بابا کی عزت نہیں کرنے کی وجہ سے میں نے اس کی عبادت کس کے منہ پر پھینک مار دیا، میں نے اس پر غصہ کیا، میرا جلال اور میرا قہر اس پر برسا، میں نے آسمان سے پٹک دیا، نگاہوں سے گرا دیا، رحمت سے دور کر دیا، وہ کہہ دیا تو مجھ سے نہیں میں تجھ سے نہیں، تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، جو تیرا وہ میرا نہیں، جو میرا وہ تیرا نہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میری دشمنی تیرے وجہ سے ہوئی، مگر تو وہ دشمن جو جنت میں تھا میں اکھاڑ کر پھینک دیا، میرا بندہ آئے گا، جنت میں رہے گا، منزل میں رہے گا، خوشیاں ملے گی، وہاں اپنے راحت کی زندگی گزارے گا، یہ دشمن اس کے ساتھ رہے گا، اس کی خوشیوں کو آگ لگائے گا، اس کی تمناؤں کو ملیہ میٹ کر دے گا، اس کی لذتوں کی چائقوں کو ختم کر دے گا، اس کی زندگی کو اجیرن بنا دے گا، پریشان کر دے گا، بے قرار اور بے قرار کر دے گا۔ میں نہیں چاہتا تھا تو بے قرار ہو جائے، میں نہیں چاہتا تھا تو پریشان ہو جائے، میں نہیں چاہتا تھا تیرے ساتھ دھوکا ہو جائے، میں نہیں چاہتا تھا تو ہمیشہ ٹینشن میں رہے، میں نہیں چاہتا تھا تیرے اندر بے قراری بڑھتے رہے، اس لیے تیرے دشمن کو نکال کر جنت سے باہر کر دیا، ہمیشہ کے لیے کر دیا، مگر میرے بندے جو میرا دشمن تھا تیرے خاطر بنا، میرا ٹھکانہ بھی ایک تھا، میرا منزل بھی ایک تھی، میرا گھر بھی ایک تھا، جیسے تیرا گھر ہے، میرے مولا تیرا گھر کہاں ہے؟ میرا گھر تیرا دل تھا، تیرا دل تھا، تو نے اس میں غیر اللہ کو بسایا، تو نے اسی دشمن کو بتایا، جس دشمن نے تیرے ماں باپ کو جنت سے ننگا نکالا تھا، جنت سے ننگا، وَيَنزَعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جنت سے ننگا نکالے گئے کون؟ آدم و حوا، کس کی وجہ سے؟ اس مردود کی وجہ سے، جس مردود کو تم نے اپنے سینے میں جگہ رکھی، بتاؤ تم نے مجھ سے دھوکہ کیا کہ نہیں؟ تمہارا گھر میں نے صاف کر دیا اس مردود سے، میرا گھر تم نے صاف نہیں کیا اس مردود سے، میری ٹھکانہ تھا، میری نگاہوں کا مرکز تھا، میری تجلیوں کا مرکز تھا، جو عرش الہی آسمان پہ تھا وہی زمین پہ تمہارا دل میرا عرش تھا، مگر تم گندی جگہ رہنا پسند نہیں کرتے، میں گندی جگہ رہنا پسند کیسا کروں؟ تم نے اپنے دل میں حرص کو، حوث کو، ناپاک جذبوں کو، کبر کو، تکبر کو، عجب کو، دنیا کی گندی محبت کو، شیطان کی ساری لالچوں کو دل میں جگہ دیا، دل کو گندا کر دیا، میں اسی جگہ کیسے آ سکتا ہوں؟ بتاؤ تم وفادار ہے کہ غدار ہو؟
وفاداری تو یہ تھی کہ میں نے تمہارے ٹھکانے کو صاف کر دیا، وفاداری تو یہ تھی کہ تم بھی میرے ٹھکانے کو صاف کرتے، اپنے دلوں کو صاف کر کے میرے حوالے کرتے اور کہتے یہ دل تیرا ہے، تو ہی رہے گا، تیری محبت رہے گی، تیری چاہت رہے گی، تیرے حوالے ہم نے دل کر دیا۔ اب اس میں حرص، ہوس، دنیا کی محبت، شیطان نہیں رہے گا۔ ہمارا جینا اور مرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، نماز بھی اگر تم نے دوسروں کے لیے پڑھی تو میرے نہیں، میں تمہارا نہیں۔ روزہ بھی تم نے دوسرے کے لیے کرے تو میرے نہیں، میں تمہارا نہیں، کہ میں چاہتا نہیں پارٹنرشپ۔ صحابہ کی زندگی کا مقصد بھی یہی تھا۔ اسے صحابہ نے کہا کہ لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے۔ بلکہ ایک جگہ کے بادشاہ نے تو کیا کیا زمانے میں، ایک کچر منگایا، کچر کو بڑھایا، کچر کو سنوارا، اس کے اوپر لاکھوں اشرفیاں رکھی، اشرفیاں رکھ کر ایک تک کچر کے گلے میں ڈال دیا اور کچر کو مسلمانوں کے لشکر کی طرف حوالے کر دیا اور کہا مسلمانوں کئی دن ہو گئے تم اپنے علاقوں کو چھوڑ کر آئے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تمہارے پاس، لے جاؤ یہ اشرفیوں کو اپنے لشکر میں تقسیم کر دو اور واپس ہو جاؤ یہاں سے، یہ لشکر تمہارا کام نہیں ہے، یہاں زمین کا کیا کام ہے، تمہارے کیوں آ رہے ہو؟ مسلمانوں کے امیر شرجل بن حسانہ تھے، انہوں نے جب پتا چلا وہ کچر کو دیا، دیکھا کہ لاکھوں اشرفیہ خط لکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے لکھا اے بادشاہ اس بات کو یاد رکھ لے، ہم دنیا میں دنیا کے لیے کبھی نہیں لڑتے، نہ ہمیں زمین چاہیے، نہ اقتدار چاہیے، نہ تخت چاہیے، نہ دنیا کے کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ لباس کے لیے، نہ سواری کے لیے، نہ محل کے لیے، نہ اولاد کے لیے، نہ ماں باپ کے لیے، نہ بہن بھائیوں کے لیے، ہم جیتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے اور مرتے ہیں تو صرف قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، کہ تو نے جس کی لالچ دیا تو اور تیری دولت مبارک ہو، ہم آ رہے ہیں، تیار رہنا۔ ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ نے خط لکھا جب تک یہاں عورت بادشاہ بنی تھی تمہاری چڑھی تھی، اب میں بادشاہ ہوں، جزیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، جو ہوتا کر لو۔ حضرت ہارون رشید نے پیچھے لکھا اے ایرانی کتے سن لے، ہم جیتے ہیں اللہ کے لیے اور مرتے ہیں اللہ کے لیے، اور اگر تو اسلام لے آتا تو ہمارا بھائی بن جا، ورنہ ٹیکس کے لیے تیار ہو جا، اور تو یہ ہمیں روب اور دبدبہ دکھا رہا ہے تو یاد رکھ اس کا فیصلہ میدان میں، اور میں آ رہا ہوں۔ ہمیں نہ اچھے کھانوں نے روکا، نہ اچھے کپڑوں نے روکا، نہ ہمیں اپنے بینک بیلنس میں روکا، ہمیں صرف اور صرف رضا الہی کے لیے جینا سکھایا تھا۔ افسوس دکان نماز سے روک رہی ہے، افسوس چائے کی پیالی اللہ کی محبت سے روک رہی ہے، افسوس 2 ٹائم کے کھانے اللہ کی رضا کے لیے روک رہے ہیں۔ ہمیں کوئی طاقت نہیں روک سکی، ہمیں فاقے سے رکھا گیا، ہمارے سامنے قد و غارت سب کچھ کیا گیا، ساری دنیا نے ہر طریقہ اختیار کر دیا اور آزما دیا ہم کو، مگر کہیں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرنا، کہا خالد کھڑے ہوئے، خالد کو امیر بنائیں، اور خالد بن ولید نے کتنا لشکر رہے گا، 1000 تو شہید ہو گئے، 2000 کا لشکر، کتنا فوج ہے، کہاں ابھی 2.25 لاکھ کے اوپر کا مجمع ہے۔ خالد نے کہا اللہ کے لیے رہتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جیے گے اور اللہ ہی کے نام کے لیے آئے، ہمیں اقتدار نہیں، اللہ کا کلمہ بلند ہے، ساری غلامی کو، ساری دنیا کی غلامی کو، ساری دنیا کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں چلنا ہے، اور ہم اللہ کے سامنے کہہ سکیں گے کہ تیرے لیے لڑ رہے ہیں۔ خالد نے کہا کیا کرنا ہے، کہاں بس اس طرف ادھر ادھر ترتیب دیا حضرت خالد بن ولید نے، اور خالد نے کہا چلو اب اللہ کا نام لے کے حملہ کرو۔ 2.25 لاکھ کے اوپر کے مجمع پر حملہ ہوا، 2000 کا حملہ۔ اس وقت شام تک حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں ٹوٹی، اس میں کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، صحابہ کو جمع کر لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا خیریت تو ہے، کہاں دیکھو سنو زید بن حارثہ شہید ہو گئے، کہاں سنو جعفر شہید ہو گئے، کہاں سنو عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، اب رو رہے ہیں، اور کہاں اب تلوار، اب جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے جس کو اللہ نے سیف من سیوف اللہ کہا، سیف من سیوف اللہ کہا، اللہ فتح سے ہم کنار کرے گا۔ اور شام تک کی لڑائی میں 2.25 لاکھ کا مجمع بھاگ نکلا، وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں لشکر وہاں شہید ہو گیا اور اللہ نے فتح کہا۔ مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا، اللہ کے لیے جیتا، اللہ کے لیے مرتا،
اللہ اس کے نبی کے مقابلے میں کسی کو برداشت. یہ جذبہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے, حضرت جعفر کے گھر میں گئے. اسما بنت امیس بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے بچوں کو بلایا, سینے سے لگا, رو رہے گا. اسما نے کہا خیریت کیسے ہے؟ کہا ان کا باپ دنیا میں نہیں رہا, اللہ کو گیا. اسما نے رونا شروع کیا. شوہر رسول اللہ بھی رو رہے, چچا دار بھائی, بچیوں نے بھی رونا شروع کیا. اب آنسو پوچھ رہے تھے, صبر کی تلقین کر رہے. کہاں تمہارا باپ اللہ کو گیا؟ آیا بھی اسی لیے تھا اور وہی کام کر رہے. پھر آپ روتے روتے گھر سے نکلے, مدینہ کی عورتوں سے کہا کہ کھانا بناؤ. جعفر کے گھر میں پہنچا. یہ طریقہ تھا, میت کے گھر میں کھانا, میت والے پکا رہے اور باہر آ رہے کھا رہے. اسلام کا طریقہ یہ نہیں. جس گھر میں میت ہو, پڑوسیوں کا حق بنتا کہ کھانا پکا کے وہاں دے. میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ہر محلے میں یہ طریقہ بنے کہ محلے والے اس کو کوئی ٹینشن نہ دے. کم سے کم ایک دن اس کے آنے والے مہمان کا محلے والے اکرام کرے بھائی. اور وہ بیچارہ جو ہے پہلے میت کے مسائل میں رہتا ہے, وہ کھانا پکانے کے تیار. یہ اسلام کا طریقہ ہے. بہرحال میرے دوست عزیزوں, یہ مختصر بات تھی. آنے والا مہینہ رمضان کا ہے. رمضان کے روزے نہیں بلکہ اللہ پوری زندگی بھی روزے رکھ دیتا, تو بھی ہم اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار. انشاءاللہ آنے والا مہینہ ہو یا جو بھی تقاضا ہو اللہ اس کے نبی کے لیے, ہم اس کے لیے تیار ہے. اللہ مجھے آپ کو ان کے ساتھ نصیب فرمائے.